السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا 23واں روزہ ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد تھی یا پھر وہ وقت آ گیا ہے کہ رمضان المبارک تیزی سے جا رہا ہے۔ اس لیے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے الوداع کے حوالے سے چند باتیں کروں گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیں رمضان المبارک پھر بھی آئے گا، ہر سال آئے گا، روزے آئیں گے، لیلۃ القدر آئے گی، لیکن پتہ نہیں ہمیں رمضان المبارک نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کئی ہمارے احباب تھے، عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے جو پچھلے رمضان المبارک زندہ تھے لیکن آج اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں جانور سب اپنی اپنی بولی بول کر اڑ جائیں گے۔ ہو سکتا ہے رمضان المبارک آئے اور ہم زندہ نہ ہوں، ہماری دیکھنے والی آنکھیں بند ہو چکی ہوں، سننے والے کان بند ہو چکے ہوں اور بولنے والی زبان بند ہو چکی ہو، ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں۔ الوداع اس لیے کہتے ہیں کہ جس طرح اس کا مرتبہ اور مقام ہو اسی طرح اس کو رخصت بھی کیا جائے۔ کہ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے تو ہم اس کی خاطر خواہ کرتے ہیں، اس کا عزت اور احترام کرتے ہیں، جب جاتا ہے ہم اس کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح جدائی کی کیفیات بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کو خوشبو لگائی جاتی ہے، نہلایا جاتا ہے، اچھا کفن دیا جاتا ہے اور اس کو جب لے کر جاتے ہیں چارپائی پر تو لوگ کہتے ہیں آہستہ چلو، اس کو ہچکولے نہ لگیں، اور جب قبر میں رکھتے ہیں اس وقت آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جدائی کی دو ہی کیفیات ہوتی ہیں، ایک اس کو عزت و احترام کے ساتھ رخصت کیا جائے اور نمبر دو آنکھوں میں آنسو جاری ہو۔ اور جب انسان کسی کو کفن دیتا ہے، اس کو خوشبو لگاتا ہے، اس کو جب قبرستان لے جاتا ہے، جب اس کو قبر کے اندر ڈالتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کو اچھے کپڑے پہنائے، اچھا کفن دیا، اچھی خوشبو لگائی کہ اس کے جانے پر خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، بلکہ اس کے تقدس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو عزت کے ساتھ رخصت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی رخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی کا وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور جا کر فرمایا، اے عائشہ، اس کی سگی ماں خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے جا چکی ہیں، آج میری بیٹی کے ساتھ اس طرح پیش آنا کہ میری بیٹی کو اپنی سگی ماں کی یاد نہ آئے۔ اور یہ وقت ہوتا ہی ایسا ہے جتنا محبت کا اظہار کیا جائے تو بیٹی کے دل میں یہ بات آتی ہے، آج اگر میری خالہ میرے ساتھ اس طرح پیش آ رہی ہے، میری پھوپھی اس طرح پیش آ رہی ہے، میری سوتیلی ماں اس طرح پیش آ رہی ہے، آج اگر میری سگی ماں ہوتی تو میرے ساتھ کس طرح پیش آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ایک مرتبہ کان میں بات کی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگیں، ان کی ہچکیاں بندھ گئیں۔ دوسری دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کان میں بات کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسکرانے لگی۔ بعد میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے بیٹی کیا بات تھی؟ پہلی دفعہ اللہ کے پیغمبر نے آپ کے کان میں بات کی، آپ رونے لگی، اور دوسری دفعہ اللہ کے پیغمبر نے بات کی تو آپ مسکرانے لگی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اماں جان کیا پوچھتی ہو؟ جب میرے والد نے پہلی مرتبہ میرے کان میں بات کی اس وقت میرے والد نے کہا کہ اے بیٹی، آج اپنے والد کو جتنا دیکھنا ہے دیکھ لو، کل کو یہ نبی کا مصلی ہوگا لیکن وارث نہیں ملے گا، تمہیں ممبر ملے گا لیکن ممبر کی زینت نہیں ملے گی، یہ صحابہ ملیں گے لیکن صحابہ کا سردار نہیں ملے گا، یہ مدینہ ملے گا، مدینے کا شہنشاہ نہیں ملے گا۔ اس وقت میں رونے لگ گئی تو دوبارہ میرے ابو نے، میرے والد نے مجھے بلا کر کہا، اے بیٹی رو نہ، غمگین نہ ہو، میرے خاندان میں سب سے پہلے میری ملاقات تیرے ساتھ ہوگی۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے 6 مہینے بعد ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد ایک عورت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور آ کر کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک تو مجھے دکھاؤ۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حجرہ مبارک کا دروازہ کھولا۔ اس عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ مبارک دیکھا اور 2 شعر پڑھے اور وہیں چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ ایک صحابی مدینہ سے باہر بکریاں چرا رہے تھے۔ کسی نے جا کر کہا کہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ نبی آج دنیا سے رخصت ہو گیا ہے اور تو یہاں کھڑا ہوا بکریاں چرا رہا ہے۔ اس صحابی نے جب یہ بات سنی تو اپنی آنکھوں پر انگلی دبائی اور اللہ تعالی سے دعا کی کہ یا اللہ، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا تھا آج میں مدینے میں جاؤں اور وہ نبی مجھے نظر نہ آئے تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ یا اللہ میری آنکھیں لے لے، مجھے آنکھیں تب دینا جب میرے سامنے تیرا نبی موجود ہو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے اس صحابی نے آنکھوں سے انگلیاں ہٹائیں تو ان کی بینائی جا چکی تھی۔ یہ جدائی کی کیفیات بڑی عجیب ہوتی ہیں، اور رمضان المبارک بھی ہمارے پاس مہمان آیا تھا اور اب جا رہا ہے، اس لیے جاتے جاتے ہی اللہ کو راضی کر لو، اس کا جاتے جاتے ہی احترام کر لو۔ ہو سکتا ہے جاتے جاتے ہم اس کا احترام کریں تو ہماری پچھلی غلطیاں بھی اللہ تعالی معاف فرما دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہوتا ہے، اس لیے ہمارا خاتمہ اچھا ہو گیا۔ رمضان المبارک کو ہم نے الوداع اچھے طریقے سے کہہ لیا تو پورا رمضان المبارک ہمارے نامہ اعمال میں اچھا لکھ دیا جائے گا۔ اس لیے دعا کریں جتنی ہی باتیں ہوئیں اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔